بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سورہ رحمان کا انتخاب کیا ہے، ابتدائی چند آیات کا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں اور 113 سوروں کی ابتدا میں اللہ نے بسم اللہ کو بھیجا، اور ہمارے بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ کے نئے معنی ہیں۔ ہے میرے ساتھ؟ ہر دفعہ نئے معنی ہیں، یعنی بسم اللہ اگر دہرائی جا رہی ہے تو ایک ہی معنی میں نہیں، تکرار کم علمی کی علامت ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، علیم و خبیر اگر دہرا رہا ہے تو یہ کسی وجہ سے دہرا رہا ہے، توجہ ہو۔ بعض اگر دہرایا جاتا ہے تذکر کی وجہ سے، تذکر یعنی یاد دہانی۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے تمام حضرات؟ یاد دہانی کرانا، تذکر دینا، ریمائنڈر کے طور پہ مختلف الفاظ ہیں، میں نے ہر زبان سے آپ کے سامنے کوشش کی کہ پیش کر دوں۔ یہ ریمائنڈر ہے، اللہ تذکر دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی بات کو دہرائے تو یہ کم علمی کی علامت نہیں ہے، یہ اس کے علیم و خبیر ہوتے ہوئے اس نے ہمیں خلق کیا، وہ جانتا میں نے کیسا بنایا۔ تب انسان پہ بحث ہے کہ انسان، لفظ انسان نکلا کون سے لفظ سے؟ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں، جس دیر سے آپ بیٹھے ہیں، سن لیجیے گا، انسان کس لفظ سے بنا؟ بعض کہتے ہیں انس، انس یعنی محبت، عربی کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، انس، انسیت، مانوس ہونا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو بعض کہتے ہیں انسان ہے انس یعنی محبت سے، ہر انسان محبت کا بھوکا چاہتا ہے، محبت ملے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان ہی نہیں، جانور بھی محبت چاہتے ہیں۔ جس جانور کو پیار کرے وہ سمجھنے لگتا ہے یہی میرا مالک ہے۔ اور میں نے چند برس پہلے کسی مقام پہ یہ جملہ کہا تھا، موضوع یہ نہیں تھا، کسی اور عنوان سے کہا تھا کہ جب حکیم لقمان سے پوچھا، اور بعض نے ابن سینا سے نقل کیا ہے، شاید ابن سینا نے بھی حکیم لقمان ہی سے لیا۔ حضرت لقمان پہ میں نے دو ان کے متعلق مدارس وہاں پہ نہیں پڑھا میں نے انجولی میں اس موضوع کو، تو جب پوچھا گیا کہ آپ سب سے بڑے حکیم مانے جاتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنگل میں جاتے ہیں تو جڑی بوٹیاں خود کہتی ہیں مجھ میں اس مرض کا علاج ہے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ تو ایسی دوا بتائیے جو ہر بیماری میں کام آ جائے، ہر مرض کا علاج رکھتی ہو۔ تو انہوں نے کہا ایک ہی ایسا علاج ہے، ایک ہی ایسا نسخہ ہے، ایک ہی دوا ہے جو ہر مرض میں کام آتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ تو کسی آدمی نے کہا کہ اگر محبت سے کسی کا علاج نہ ہو رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو کہا ڈوز بڑھا دو۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ اس کا ڈوز بڑھا دو محبت کا انسان کے لیے۔ بے شک بند کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ پنکھا کافی، کوئی مسئلہ نہیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ہوں تو پاکستانی، لیکن ساری زندگی باہر گزر گئی ہے، 30-32 بلکہ 33-34 برس، یعنی سب ممالک میں رہ رہ کے گرمی کے برداشت کی عادت تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں بغیر پنکھے کے مجلس نہیں پڑھ پاتا۔ تمام علماء کہتے ہیں کہ نہیں، گرمی میں پنکھا نہ لگاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میرا اگر پنکھا نہ ہو تو کچھ ہو جائے گا، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو بس یہ چھت پہ پنکھا ہے اور آپ کی دعائیں ہیں۔ تو جانے گرامی، انس، محبت، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اور انسان مدنی الطبع اس لیے ہے، یعنی سوشل اینیمل ہے، جو سائیکالوجی نے کہا، مجمع ہے نا میرے ساتھ، یعنی انسان سوشل اینیمل ہے، دوسرے انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انس چاہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتا چلے نا کہ وہ بیمار ہے اور اسے یہ ہو کہ لوگ میری پرواہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو خود بخود صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی صحت مند تو اسے یہ محسوس ہونے لگے مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو خود بخود بیمار ہونے لگتا۔ توجہ، بہت سے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے اللہ خود محبت کا خالق ہے۔ اس نے قدرتی طور پہ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہوتی ہے۔ میرے کچھ بھائی، میرے بچے پہنچ گئے، بہت سے نوجوان سمجھتے مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میرے ماں باپ بھی محبت نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ ذہنوں میں باتیں ڈال دیتا، تمہیں کوئی نہیں چاہتا، وہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے کی طرف جاتے ہیں، برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مخلص نہیں ہوتا، ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا۔ واحد رشتہ
جو چاہتا یہ ہے کہ مجھ سے آگے میری اولاد جائے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے جائے. اس لیے واحد رشتہ کہتے ہیں جس میں حسد پیدا نہیں ہوتا. سارے علم نفسیات کے مسائل پیش کر رہا ہوں. واحد رشتہ تمام آپ کو بڑے بڑے ماہر نفسیات بتائیں گے, سائیکالوجسٹ بتائیں گے. واحد رشتہ, دنیا میں واحد رشتہ جسے کبھی بھی حسد پیدا نہیں ہوتا. حتیٰ بہن بھائیوں میں آپس میں خدا نہ کرے حسد پیدا ہو سکتا, حسد نہیں ہوتا تو ماں باپ میں کبھی حسد نہیں ہوتا. توجہ سے سنیے گا, واحد رشتہ ماں باپ جنہیں کبھی اولاد سے حسد نہیں ہوتا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابا هذه الامه, میں اور علی امت کے باپ ہیں. باپ کو کبھی اولاد سے حسد نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے جانے گرا. سرور کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میرا کیا رشتہ ہے, بھائی ہوں. توجہ ہو اور نہ کہلوائیے گا. بہت سے مسائل بنتے رہتے ہیں, میں بڑی محتاط انداز سے بولتا ہوں, پھر بھی اللہ نے کہا پیغمبر نے نہیں کہا بھائی. بہت سے لوگوں نے کہا پیغمبر امت کے ساتھ ایسے جیسے بڑا بھائی. نہیں, اللہ نے خود رسول خدا سے پوچھے کہ کیا رشتہ, تو پیغمبر نے کہا میں اور علی امت کے باپ ہیں. میں اکیلا نہیں, علی بھی باپ ہیں. ماں باپ کا احترام سب پہ واجب ہے. بتانے کے نامی باپ ہے امت کے جناب سرور کائنات جناب امیر. تو پیش کر رہا ہوں کہ اس واحد رشتے کو انسان سے حسد نہیں ہوتا, انس کو پیش کر رہا ہوں, محبت کو پیش کر رہا ہوں. تو تمام رشتوں میں حسد آ سکتا ہے. واحد رشتہ والدین کا, انہیں کبھی حسد نہیں آتا. لیکن آپ کو ایسی اولادیں مل جائیں گی جنہوں نے ماں باپ پہ ظلم کیا ہو. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ. بھائی آپ مغلوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, شاہجہاں کے بیٹے نے باپ کی آنکھیں سلوا دی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, آنکھیں سی نہیں, سوئی دھاگے سے سلوا دی. تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں, آنکھیں سی نہیں تھی, لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں پھروا دی. سگے بیٹے نے باپ کی آنکھ, اور 22 سال باپ کو قید رکھا. اورنگزیب نے باپ کو اپنے شاہجہاں کتنا 22 سال اس محل کے تہخانے میں قید رکھا جو اس نے خود بنوایا تھا, اور کہا ایک غذا چن لیجئے وہی ملے گی اور کچھ نہیں مل سکتا. بادشاہوں کے کھانے اس کی انواع و اقسام ہوتی ہیں, تنوع ہوتا ہے. میں یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا, صرف محبت کو پیش کرنے کے لیے تفصیل میں جا رہا ہوں. تو کیا کیا, اس نے اپنے وزیر سے پوچھا, کبھی بتاؤ, وزیر شیعہ تھا, میں ایک غذا پہ جی نہیں سکتا, آپ بتائیے کیا انتخاب کروں. کہا پھر چنا چن لیجیے. چنا, کہا نہیں میں ہر روز چنا نہیں کھا سکتا. وہ تو کہہ رہا ہے مہینے بعد مجھے میرا بیٹا کہتا ہے بوری بھیج دے گا جو چنو گے. کہا نہیں حضور, چنا واحد چیز ہے, یہ چاول میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, اس کا سالن بھی بن جاتا ہے, اس کا میٹھا بھی بن جاتا ہے, اس میں ساری غذائیت ہوتی ہے. اگر غربت آ جائے, گوشت نہ کھا سکو تو چنا کھا لو, غذائیت پوری ہے. تو کہا ٹھیک ہے. لیکن 22 سال بعد جب باپ مر گیا تو اس نے کہا جس حکومت کے لیے میں نے باپ کو قید کیا, بہن مہر النساء کو قید کیا باپ کے ساتھ, بھائیوں کو قتل کر دیا اورنگزیب, وہ کہتے ہیں کہ نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی. اگر پہنچ گئے کچھ بزرگ پہنچ گئے بھئی, اب یہ تاریخیں پڑھائی نہیں جا رہی بچوں کو. بہت سے مسلمان کہتے ہیں سب سے اچھا مغل بادشاہ اورنگزیب تھا, اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی, تو بھائی بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھائیوں کو کیوں مار دیا, دارا شکو کو کیوں مارا, شجا کو کیوں مارا. کبھی آپ نے پڑھا, میرے ایک دوست ہیں بہت بڑے محقق ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, اور پاکستان برصغیر پاک و ہند کی پوری تاریخ کا انہوں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا. تو مجھ سے خود ان سے میں نے کہا کہ بھئی آپ کے یہ تحقیق سامنے آئی ہے, میں حوالہ جات چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا بڑی ذمہ داری سے تحقیق کر کے, خاص طور سے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں سب کو جانتا نہیں ہوں, شاید آپ محظوظ ہو. کہا اورنگزیب نے بھائیوں کو اس لیے مارا تھا کیونکہ بھائی سارے شیعہ ہو گئے تھے. اجانے کے نامی, یہ محبت واحد رشتہ ہے جو کسی کو کسی سے قریب کر دیتا ہے. اور رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اہل بیت کی محبت نجات دلاتی ہے. اگر لوگ پہنچ گئے
میں ایک ایک جملے کے اندر پورے پورے مفہوم پیش کر رہا ہوں، اشارے کر کے آگے بڑھا. محبت حاکم تسلیم کرنا نہیں، دل میں محبت رکھنا. یہ نہ کہنا کیونکہ چوتھے خلیفہ تھے تو مجبور مان لو. پیغمبر نے کہا نہیں، علی کی محبت واجب ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. یہاں تک سرور کائنات سے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اگر میرے بھائی علی نے تم میں سے کسی کی ناک پہ تلوار بھی ماری ہو تو میرے بھائی کا بغض نہ رکھنا، اس کی نفرت کو تم جہنم لے جاتا. انس کی محبت کی اقسام پیش کر رہا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. انسان کہتے ہیں انس سے ہے، محبت سے ہے. ہر انسان محبت چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ساری محبتیں مخصوص کر دو میرے محبوب سے اور ان کے محبوبین سے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، چلو توجہ. اللہ فرماتا ہے اپنی ساری محبتیں مخصوص کرو میرے محبوب سے. محبوب جس سے انسان محبت کرتا ہو. اللہ فرما رہا میرا محبوب ہے میرا رسول. رسول خدا کو کہتے ہیں حبیب اللہ. حبیب اللہ یعنی محبوب خدا. اور کچھ ہے رسول خدا کے محبوب. اگر پہنچ گئے حضرات، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میرا حبیب، اور کچھ ہے میرے حبیب کے محبوب جن سے انہیں سب سے زیادہ محبت ہے. تو اب امت سے تو ہم پوچھیں گے نہیں، ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. کچھ لوگ تو میرے بھائی پہنچ گئے. ہم امت سے نہیں پوچھیں گے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، ہم امہات المومنین سے پوچھیں گے، امت کی ماں سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ رسول کی ازواج ہیں. بھائی تمام بڑے بڑے علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا، سائیکالوجسٹ نے لکھا کہ میاں بیوی کھلی کتاب کی مانند ہوتے ہیں. بیوی کو ہر بات پتہ ہوگی ہے شوہر کی، تو امہات المومنین کو پتہ پیغمبر کو محبت کس سے زیادہ. اب اگر کوئی امت کی کہے پیغمبر کو زوجہ سے محبت تھی تو اس زوجہ سے پوچھو کس سے محبت تھی. وہ زوجہ کہتی ہے رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے تھی. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں امہات المومنین کے لیے سب سے زیادہ محبت. حتیٰ مجھے اب نہیں یاد کیونکہ اب تو دینیات تبدیل ہو رہی ہے، لیکن دینیات کی تیسری یا چوتھی کتاب میں موجود تھا یہ واقعہ. پاکستان کی جو حکومت کی طرف سے دینیات چھپی تھی اس میں آپ ابھی بھی شاید موجود ہو. بڑے بڑے یہاں پہ قابل ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے پورے تعلیمی نصاب اول سے آخر تک ہنگالے ہیں. یہ مجھے تصدیق کریں گے کہ ابھی ہے یا نہیں ہے کہ تمام امہات المومنین کہتی ہیں سرور کائنات جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ سے. ایسا کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو پوچھا، صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہ نے کہا کہ ام المومنین رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے، جاتے میں سب سے آخر میں اور آتے میں سب سے پہلے. کہ ہم نے بھی پوچھا رسول خدا سے یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو سب سے ملتے ہیں آخر میں سیدہ سے اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے. کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور فاطمہ کا جدائی کا وقت سب سے کم رہے. مجھے سب سے زیادہ محبت سیدہ سے. حضرات گرامی، اور مردوں میں کس سے محبت تھی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. بھئی یہ تو آپ کے عقیدے کی وجہ سے آپ پہنچ گئے ہیں.
پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. یہ تو آپ میرے بھائی میرے بچے اپنے عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں امامت کا آپ پہنچ گئے. اب بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے انہیں نہیں پتہ نہیں کس طرح اشارہ کیا نعرہ آ گیا. یہ نعرہ کس لیے آیا میں واضح کر دوں. مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ سارے کے سارے پیغمبر کے زمانے میں مسلمان صحابہ سے، تمام مسلمان صحابہ رسول تھے. ایک علی بھائی تھے. غور فرمائے گا سب کے سب ہیں صحابہ. جتنے مسلمان پیغمبر کے زمانے میں وہ صحابی اور علی بھائی. صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں. یہ عظمت ہے جناب مولائے کائنات کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو کسی کے اتنی محبت اور تعظیم کرتے نہیں دیکھا. تو اب بعض افراد نے کہا وہ تو نیچرل ہے، پیغمبر نے جب آغوش میں پالا تھا تو محبت ہو ہی جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کیونکہ جناب سرور کائنات نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، میں چاہتا ہوں میں علی کو پالوں. بھائی جناب ابو طالب کے بس ایک ہی بیٹے تھے. توجہ، بیٹے 4 تھے، لیکن جناب رسول خدا نے نہیں کہا عقیل مجھے 2 دے دیجیے، جعفر طیار دے دیجیے. کیا وہ کم تھے؟ ہاں، علی جیسا کوئی نہیں تھا. سرور کائنات کا خود جناب ابو